تعویذ کا اور دم کا تعلق بنیادی طور پہ علاج کے شعبے سے ہے۔ جیسے دوائی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تعویذ کے ذریعے اور دم کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں جہاں پر مختلف ادویات اور مختلف چیزوں کا بیان ہے کہ جس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اسی باب کے اندر ہی تعویذوں کا اور دم کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب الطب کے نام سے جو ہے وہ جو باب ہوتا ہے اس کے اندر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، اور اسی کے لیے کتاب التمائم اور کتاب الاسترقاء یہ عربی زبان کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن و حدیث سے دم اور تعویذ کا ثبوت، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دم کے اعتبار سے تو شاید ہی کسی کا اختلاف ہو کہ دم کرنا کوئی سورت پڑھ کے، کوئی آیت پڑھ کے، تو اس کے تو جائز ہونے پر شاید کوئی کلام کرتا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی واضح اور بڑی صریح احادیث موجود ہیں۔ بخاری شریف میں، ترمذی میں، مسلم شریف میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنا اور آپ کا دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ پھیرنا جو ہے یہ بکثرت ثابت ہے۔ لہذا دم کے حوالے سے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تعویذ کے اعتبار سے، گلے میں پہنتے ہیں، بازو پہ باندھتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں۔ بات یہ ہے کہ دم ہے یا تعویذ، دونوں کی بنیاد ایک ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ بھی قرآن پاک کی شان بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک شفا ہے ان چیزوں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، جو دلوں میں ہیں۔ تو قرآن پاک کا شفا ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ شفا ہونا کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ برا عقیدہ بھی ایک قلبی بیماری ہے جس کی شفا قرآن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بد اخلاقی اور قلبی رذائل اور دلی بیماریاں جو ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، تکبر، کینہ، قرآن مجید ان چیزوں کے لیے بھی شفا ہے، ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو جسمانی اور ظاہری امراض ہیں، قرآن مجید ان کے لیے بھی شفا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ان ساری صورتوں کو شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے غلط عقیدوں سے شفا پانا، غلط اخلاق سے شفا پانا اور امراض سے شفا پانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو جب قرآن مجید سے ہی بذات خود یہ ثابت ہے کہ قرآن شفا ہے، اب وہ شفا خواہ قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو یا وہ قرآن پاک لکھ کر گلے میں پہننے کی صورت میں ہو، دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، کیونکہ یہ آیت ہے تو اس کے اوپر یہ کلام ہوتا ہے کہ جناب کیا یہ معنی کسی نے بیان بھی کی ہے کہ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی شفا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کے بڑے مشہور مفسر جن کی تفسیر تقریباً ہر مکتبہ فکر میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہے تفسیر روح المعانی۔ تفسیر روح المعانی جو ہے یہ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے دیگر مفسرین نے بھی وہی والے الفاظ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ سے تعویذوں کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ قول ہے امام مالک، جو امام مجتہد ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، دوسرے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہائے سبع میں شمار کیے جاتے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی ہیں اور اکابر تابعین میں سے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے امام باقر، امام زین العابدین کے بیٹے اور ائمہ اہل بیت کے جلیل القدر بزرگ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چار ہستیوں کے باقاعدہ ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن مجید کو اور مقدس کلمات کو بطور تعویذ کے استعمال کرنا جائز ہے اور یہ ذریعہ شفا ہے۔ تو یہ ایک تو آیت مبارکہ کی روشنی میں ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے جو بڑی عمر کے بچے تھے ان کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا بڑی خوبصورت سی دعا ہے، وہ دعا پڑھنے کا فرماتے تھے، اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو پڑھ نہیں سکتے تھے تو آپ وہ الفاظ لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے۔ تو اب یہ دوسری حدیث مبارک ہے جو اس بات کی صراحت پر مشتمل ہے کہ تعویذ کی صورت میں قرآن سے یا مقدس کلمات سے شفا حاصل کرنا جائز ہے اور شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر انہی احادیث پہ تفصیل سے کلام کرتے ہوئے، جیسے ایک دوسری دم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک شخص کو دم کیا کہ جسے سانپ نے کاٹا تھا، تو اب انہوں نے دم کیا تو اسے شفا مل گئی، اور اس نے پھر معاوضے کے اندر بہت ساری بکریاں جو ہے وہ دی بطور معاوضہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے آ کر کہا کہ بھی انہوں نے دم کیا اور اسے یہ بکریاں لی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بکریوں کے استعمال کی اجازت دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھ لو، یعنی خود بھی آپ نے اس میں سے قبول فرمایا۔ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ بخاری شریف کی ہے، دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری کے معروف ترین شارحین میں سے ایک ہیں، انہوں نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتی میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشیاۃ اللمعات میں، سب بزرگوں نے اور ان اکابر محدثین نے یہ تحریر فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے دم کیا جائے یا قرآن مجید لکھ کر تعویذ کی صورت میں پہنایا جائے، یہ باعث شفا ہے اور شریعت کے اندر جائز ہے۔ تو لہذا آیت قرآنی اور مفسرین اور ائمہ مجتہدین، حدیث مبارک اور اس کے شارحین اور جلیل القدر محدثین کے صریح فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دم میں اور تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ باعث شفا ہے۔